بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اردو کے لیکچر نمبر 4 برائے جماعت چہارم میں آج ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مثالی معلم۔ اس کی ہم پڑھائی کریں گے اور وضاحت کریں گے۔ مثالی معلم جو ہے یہ سبق کا نام ہے ہمارے، ٹھیک ہے، اور معلم کا مطلب ہے سکھانے والا یا استاد، ٹھیک ہے۔ تو آج مثالی معلم پڑھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتی ہوں کہ اس سبق میں کون سی مین باتیں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سبق میں تکمیل کے بعد، یعنی اس سبق کو مکمل ہونے کے بعد، پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کسی واقعے کو سن کر خاص نکات بیان کر سکیں گے۔ یعنی کوئی بھی واقعہ آپ سنیں تو آپ اس کے خاص پوائنٹس بتا سکیں گے، کسی واقعے یا کہانی کو اپنے الفاظوں میں بیان کر سکیں گے، متن کو فہم سے پڑھ سکیں گے، عبارت پڑھ کر سوالات کے جواب دے سکیں گے، املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں گے۔ املا کو صحت کے ساتھ تحریر کر سکیں گے، اس کا مطلب ہے املا کی ادائیگی درست طریقے سے کر سکیں گے۔ اس میں خاص اور اس میں عام کی امتیاز کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ خط تحریر کر سکیں گے، یعنی خط لکھ سکیں گے۔ یعنی اس سبق کو اگر ہم نے صحیح سمجھ کے اچھے طریقے سے پڑھا تو یہ تمام پوائنٹ جو ہیں یہ ہم اس سبق سے سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ جنرل نالج کے کوشچن ہے کہ سوچئے اور بتائیے کہ رحمت للعالمین سے کیا مراد ہے۔ تو رحمت للعالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت کس کو بنا کر بھیجا گیا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ خوبی بتائیں۔ پیارے بچوں، ہم بچپن سے اب 1 کلاس سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ اب اس سوال میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی یہ خوبی بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے کہ پہلے کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں، جو ایک آسان اور سب کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبی کیا تھی کہ وہ صادق اور امین تھے، یعنی سچے تھے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا اور امانت دار تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس شخص نے اسلام قبول کر کے بحیثیت مسلمان حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا ہو اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جنہیں کہا جاتا ہے دیکھا ہوگا اور پھر وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا تو اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دین تبلیغ میں ان کا کام کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، انہیں بھی صحابی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق مثالی معلم۔ مثالی معلم مطلب ہے معلم، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سکھانے والا، پڑھانے والا، بتانے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو مثالی معلم یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہیں۔ اب سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ خاص الفاظ اوپر ہمارے پاس گیون ہے، ان کا تلفظ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے بولتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 ہمارے پاس ہے وحی، نمبر 2 اقرا، نمبر 3 مختصر، نمبر 4 نفع بخش، نمبر 5 غسل، نمبر 6 تشبیہ، نمبر 7 عیب۔ ان الفاظ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں پہ زیر زبر پیش دیے گئے ہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ آپ ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دعا کی تھی، اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی تھیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، انہی بندوں میں، انہی لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ تو پھر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی تھی اور انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا یعنی پڑھ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم و تربیت کے سلسلے کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی میں ایسی تبدیلی لائے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے 4 مین باتیں پڑھیں، جیسے نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اٹھاتے ہوئے یعنی اللہ کا گھر کی دیواریں اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہی لوگوں میں سے انہی میں ایک رسول بھیج جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیاتیں پڑھ کے سنائے اور انہیں سیدھا رستہ دکھائے۔ نمبر 2 پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور پہلی وحی کا پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا۔ اقرا کا مطلب ہے پڑھ، اور یہ وحی کون لے کے آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے لوگوں کی تعلیم و تربیت شروع کی تھی، انہیں دین اسلام، دین تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، انہیں سیدھی راہ پہ لانے کے لیے اپنی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، یعنی مجھے سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ معلم استاد کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔